ایک انگیجمنٹ کا ذکر فیصل چودھری صاحب نے کیا، ظاہر ہے وہ ایک سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، ایک انگیجمنٹ آپ نے یوتھ کے ساتھ کرنی ہے، بلوچستان کی یوتھ ہے، خیبر پختونخوا میں جو مرڈ ڈسٹرکٹس ہیں ان کے نوجوان ہیں ان کے ساتھ بھی قومی بیانیے کی آپ بات کریں، آپ کے پاس تو قلمدان بھی ایسے ہی شعبے کا ہے کہ جو قومی بیانیے میں اپنا رول ایک پلے کر سکتا ہے، لیکن سختی اور صرف سختی اور انگیجمنٹ کا جو لیول ہے وہ کم نظر آتا ہے۔ سختی آپ کو لگتا ہے ہارڈ اسٹیٹ بن کے صرف آپ یوتھ کو قومی بیانیے پہ متحد کر لیں گے؟ حکومت کو ایسا لگتا ہے؟ جی بہت شکریہ تنزیلہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ فیصل چودھری صاحب بھی فرما رہے تھے بڑی تفصیل سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سوال فیکچولی غلط ہے۔ ہم نے سافٹ اور ہارڈ اسٹیٹ کی بات کس کے لیے کی ہے؟ کیا یوتھ کے لیے کی ہے؟ دہشت گردوں کے لیے کی ہے کہ دہشت گردوں کے لیے ریاست اب زیرو ٹالرنس کرے گی، دہشت گردوں سے نیگوسیشنز نہیں ہوں گی۔ دہشت گرد جو ہے بلوچستان میں بسوں سے اتار کر مارتے رہے ہیں اور ریاست برداشت کا مظاہرہ کرتی رہی، ایک ماں کا ثبوت دیتی رہی، اپنا دل بڑا کرتی رہی، کوشش کرتی رہی کہ ان سے ریکنسیلیشن ہو جائے، نیگوسیشنز ہو جائیں، بات چیت ہو میں جائے۔ نے شروع میں کہا دو اپروچز آپ کو چاہیے نا، آپ نے انگیجمنٹ یوتھ کے ساتھ کرنے کے لیے کیا واضح پالیسی؟ ایک تو بات یہ کہ جو ہارڈ اسٹیٹ کی پالیسی ہے وہ ہے دہشت گردوں کے لیے، دہشت گردوں کے سمپتھائزرز کے لیے، دہشت گردوں کے سپورٹر کے لیے۔ اب یوتھ کے لیے تو کوئی بھی حکومت تصور بھی نہیں کر سکتی ان کے لیے ہارڈ پالیسی اپنائے۔ یوتھ کو تو ظاہر موم کی طرح ہوتی ہے، آپ اسے گڈی بنا لیں گڈا بنا لیں، یعنی ان کا دماغ جو ہے وہ بھی اممیچور ہوتا ہے۔ تو ظاہر یوتھ سے تو آپ بات چیت کے ذریعے، مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے، ان کے لیے اچھے انسینٹیو کے ذریعے، ذرا یوتھ کے لیے اچھے پروگرامز کے ذریعے، جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کل بھی ایک یوتھ کا پروگرام سٹارٹ کیا، ڈیجیٹل یوتھ پروگرام ایپ متعارف کرائی۔ تو بیسیکلی یوتھ کو انگیج کرنے کا تو یہی طریقہ ہے۔ اگر کوئی بھی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یوتھ سے اگریشن کے ذریعے، کوئی وکٹمائزیشن کے ذریعے، کوئی ہارڈ اسٹیٹ کے ذریعے، یہ ہماری حکومت کا نہ موٹیو ہے، نہ ہماری حکومت کا ویژن ہے۔ جو آزادیوں کے اوپر قدغنے ہیں اس کو بھی ظاہر اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ آپ شاید بہت سارے اور لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں، ان کے جو جینون گریونسز ہیں ان کو سنے بغیر آپ ان کو اپنے آپ سے الگ کریں، ایسا تاثر درست ہے؟ دیکھیں جی، جو پابندیوں کی بات ہے، اب آپ نے جو کہ ایک بڑے کینوس میں سوال کر دیا جنرل، اب مجھے نہیں پتا پابندیوں کی آپ جرنلسٹوں پہ پابندی کی بات کر رہی ہیں، سیاست دانوں پہ، مارنگ بلوچ جیسے گروہ ہو گئے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں مارنگ بلوچ کے متعلق تو میں تو کلیئر کہوں گا کہ آج سے نہیں، چونکہ آئی بلانگ فرام ڈیرہ غازی خان، ہمارے بارڈر کے اوپر افغانستان ہے، یعنی آدھا ڈیرہ غازی خان جس میں افغانستان کے اندر، آدھا بلوچستان کے اندر ہے، اور آدھا بلوچستان جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان کے اندر ہے، بار خان رکنی۔ یہ مارنگ بلوچ جو ہے آج سے کچھ سال پہلے ڈیرہ غازی خان بھی آئی تھی، وہاں پر بھی انہوں نے یوتھ کو جو ہے لاپتہ افراد اور ڈی جی خان کے بلوچستان کے احساس محروم کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں ریاست کی نیگلیجنس ہو سکتی ہے، ریاست کے ساتھ آپ کے گلے شکوے ہو سکتے ہیں، آپ کا احساس محرومی بلوچستان کا ہو سکتا ہے، لیکن اس احساس محروم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بی ایل اے کی سپورٹ شروع کر دیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا بلوچستان میں آج تک کوئی پنجابی وزیر اعلیٰ رہا ہے؟ اگر اختر جان مینگل کا اپنا علاقہ خزدار جو ہے وہ ابھی تک یعنی پسماندہ ہے، وہاں پر بنیادی انسانی ضروریات کی چیزیں موجود نہیں ہیں، تو اس کے ذمہ دار آپ یا میں تو نہیں ہیں۔ اختر جان مینگل خود جو ہے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ان کے والد عطا اللہ مینگل وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ اگر ڈیرہ بگٹی کے اندر آج بھی سوئی کے اندر بنیادی سہولیات موجود نہیں ہیں، سرفراز بگٹی ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ بنے، وہ ذمہ دار ہوگا۔ اس سے پہلے اکبر بگٹی صاحب 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، 2 دفعہ گورنر رہے ہیں۔ ظاہر ہے خان صاحب سے ملاقاتوں کا ایک معاملہ ہے، اگرچہ وہ بار بار عدالتوں میں جا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جیل مینول میں جو چیزیں لکھی ہیں اس کے حساب سے قانونی جو ان کا حق ہے ان کو دیا جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی مسلسل اس بات پہ سراپا احتجاج ہے، حکومت کوشش کر کے کچھ وہاں پہ ونڈو کریٹ نہیں کرتی، ایک اپرچونٹی اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اہم ہے جیسے آپ نے کہا، اور آپ لوگوں نے ظاہر ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش بھی کی؟ جی بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ کہ فیصل چودھری صاحب میرے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ان کا ایم این ایس کا استحقاق ہے، تو اس کی میں بات کر دوں۔ میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ استحقاق ہے تو اسمبلی چلے جاتے ہیں نا جی، اپنی اسمبلی میرے گھر میں کوئی بندہ باہر کا آیا ہوا ہو اور میں اپنے گھر نہ جاؤں، باہر کھڑا ہو جاؤں، میں نہیں جاتا کیونکہ میری اس بندے سے بنتی نہیں ہے، میں قریب سے اپنے گھر اندر جاؤں، اس بندے کو بتاؤں بھی آپ کیوں آئے ہیں۔ اگر آپ کے نہیں ایوان کے اندر ایک کاروائی ہو رہی تھی، اس ایوان کو جوائن کرنا چاہیے تھا، لیکن جب آپ کے لوگ جب آپ تھینک یو، لیکن جب آپ نے یہ بات کرتے ہیں ہر فورم کے اوپر کہ جی یہ حکومت نے بلایا تھا اجلاس، تو ہم بتا رہے ہیں حکومت نے نہیں بلایا تھا، اسپیکر نے بلایا تھا۔ اچھا دوسری بات اب یہ ہے کہ تنزیلہ میرا نقطہ نظر اس میں ڈیفرنٹ ہے۔ یہ فیصل چودھری صاحب ہو گئے، فواد چودھری ہو گئے، یا اسمبلی میں ان کے اسپیکر اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، عمر ایوب ہو گئے، پارٹی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر ہو گئے، یہ سب لوگ بے بس ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری عمران خان پر ایک پی ایچ ڈی ہے، عمران خان کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ میرا نیریٹو تو بکتا ہی بدتمیزی پر ہے، میرا نیریٹو تو بکتا ہی لڑائی جھگڑے کے اوپر ہے۔ یہ ہماری حکومت
چاہے گی بھی, کوشش بھی کریں گے, لیکن میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں, آپ آج بانی تحریک انصاف سے مکمل بات چیت بند کرا دیں یا بانی تحریک انصاف سسٹم کا حصہ موجود نہ ہو, انہوں نے خود فیصلے کرنے ہو, اچھے فیصلے کر لیں گے, سسٹم میں اپنی گنجائش بھی پیدا کر لیں گے. وہاں سے باقاعدہ نے کہا جاتا ہے کہ نہیں جلاؤ گھراؤ کرو, مار دھاڑ کرو. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ مرکز سے جا کے پیسے لو, مرکز سے کوئی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں اپنے پرائیویٹ 3000 بندہ لے جاؤ اور مرکز میں چڑھائی کر دو. خواتین پہ آپ نے ہاتھ ڈال دیا, فریال تالپور کو آپ نے ہسپتال سے اریسٹ کر لیا. تو یہ تلخی جب آپ پیدا کریں گے تو ہم کیسے توقع کریں گے کہ آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اس وقت ایسے ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی اور آپ لوگ ہیں, ایک طرف تحفظ آئین پاکستان کی تحریک ہے اور حکومت میں شامل جماعتیں ہیں, ایک طرف پیپلز پارٹی اور آپ لوگ بھی کہیں نہ کہیں کچھ ایشوز پہ کچھ الجھے ہیں, چاہے وہ موٹر ویز کا ایشو ہو, چاہے آپ لوگوں کی کمٹمنٹ ہو حکومت سازی کے وقت. ایم کیو ایم بھی ظاہر ہے حکومت کا حصہ ہے, لیکن ایم کیو ایم کراچی کی پالیٹکس اور سندھ کی پالیٹکس میں وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی پولرائزیشن ختم کیے بغیر, دور کیے بغیر, ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی کے لیے اس طرح سے ایک قوم بن نہیں سکتے جس کی ضرورت ہے, وقت جس کا تقاضا کرتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو آپ نے جو بنیادی بات کی بالکل درست کی, میں اسے کو انڈورس کروں گا. سیاسی پولرائزیشن ختم ہونی چاہیے, قومی یکجہتی, قومی اتحاد ہونا چاہیے. ظاہر ہے آپ کی معیشت ابھی ایمرجنگ معیشت ہے, کھڑی ہو رہی ہے, اور آپ کا معاشی استحکام جڑا ہوتا ہے آپ کے سیاسی استحکام سے, اور سیاسی استحکام جبھی آتا ہے جب آپ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہوں. جہاں تک آپ نے ہماری اور پیپلز پارٹی کی بات کی, تو دیکھیں برتن جب دو ہوتے ہیں تو وہ بھی آپس میں کھڑکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی جس طرح ہم اس سسٹم کے ایک میجر سٹیک ہولڈر ہیں, پیپلز پارٹی بھی سسٹم کی میجر سٹیک ہولڈر ہے, اور پیپلز پارٹی سے جو ہمارے ایشوز ہوتے ہیں وہ ایشو ٹو ایشو چیئرمین بلاول اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب بیٹھتے ہیں اور ان مسائل کا حل نکالتے ہیں. تو جہاں تک نہروں والا معاملہ ہے یا موٹر ویز والا معاملہ ہے, یہ سب جو ہے کوئی اتنے بڑے معاملات نہیں ہیں کہ اس پہ ہمارا آپس میں اتحاد کو خطرہ ہو یا کوئی ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے, یا ہم پیپلز پارٹی کو کنونس کر لیتے ہیں, پیپلز پارٹی ہم سے کنونس ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جہاں پر آپ اتحادی ہوتے ہیں, سگے بہن بھائیوں میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں, تو یہ اختلاف ایک سرٹن لیمٹ کی حد تک ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کا, اور جو گرینڈ الائنس اپوزیشن کا بننے کی بات ہو رہی ہے عید کے بعد, اگر مولانا صاحب شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تھریٹ ہوگا حکومت کے لیے؟ اب میں بس اپنی بات مکمل کروں. پیپلز پارٹی اور ہم ظاہر اتحادی رہیں گے بھی, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں گے. جہاں تک آپ نے بات کی عید کے بعد ایک گرینڈ الائنس ہو رہا ہے, دیکھیں جی ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کا اس طرح کا گرینڈ الائنس نہ ہونے دے, اور ظاہر ہے اگر گرینڈ الائنس بنتا ہے, حکومت تو خطرہ ہو نہ ہو, لیکن آپ کے ملک میں ایک انسرٹنٹی پیدا ضرور ہو جاتی ہے اگر اپوزیشن سڑکوں پر ہو. تو ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم تحریک انصاف سے بھی دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ماضی میں اتحادی رہے ہیں, 16 مہینے کی پی ڈی ایم حکومت میں, اس سے پہلے 13 سے 18 تک میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ حکومت کا حصہ رہے, تو ان کو ہم قائل کرنے کی کوشش کریں گے. مولانا فضل الرحمان کی اسٹیٹ پاور سے انکار ممکن نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جس فضل الرحمان صاحب کو میں جانتا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سرٹن لمٹ ہے, اس کو کبھی کراس نہیں کریں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ سسٹم ہے تو ہم سب ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر ہے ایک مزاحمتی سیاست ضرور کریں گے, لیکن مزاحمتی سیاست ریاست کے دائرے میں ہوگی. ہاں